بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اور کچھ صوفیہ اعظام کی طرف سے سوال ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا، ان پر لکھنا اور ان پر کوئی روضہ مزارات وغیرہ تعمیر کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، علماء کرام کا ہر بات میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہی ان کے کتنے فرقے ہیں۔ ان کا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اختلاف ہے، آپ کی ذات پاک پر بھی اختلاف ہے۔ کوئی فرقہ کہتا ہے کہ وہ نور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بشر ہیں، اور حالانکہ قرآن پاک میں دونوں موجود ہیں۔ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس اپنا نور اور روشن کتاب بھیجی، اور کافروں کے لیے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، میری بات تو سنو۔ لیکن یہ ایک مانیں گے، ایک کا انکار کریں گے۔ جو نور کہنے والے ہیں وہ بشر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ پھر تو اس طرح آپ کے علم غیب پر بھی، حالانکہ قرآن پاک سورۃ تکویر میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے صاحب جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں اور اس کو بتانے میں بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہیں جانتے، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ یعنی کسی بھی نیکی کے کام پر یہ متفق نہیں ہوتے۔ اسی طرح آگے ایک حدیث پاک ہے، شکران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں آپ کے نیچے چادر بچھائی تھی۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی تھی۔ آپ دیکھیں، مشہور صحابہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود، یعنی عشرہ مبشرین موجود، اہل بدر موجود، بیعت رضوان والے موجود۔ سب کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں آپ کے نیچے سرخ چادر بچھائی گئی، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ 926 نمبر حدیث ہے یہ، اور 927 نمبر ترمذی جلد اول میں۔ اور اسی میں آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے لکھ دی ہے کہ قبر میں چادر بچھانا مکروہ ہے۔ اب دیکھیں کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ مکروہ کام بھی کرتے تھے، اور صحابہ بھی ایسے جن کی مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں سے دی ہیں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد نبی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ مثل موسیٰ ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اس طرح صحابہ کو نبیوں سے مثالیں دیں، اور ان کے کام میں بھی دیکھو انہوں نے اختلاف کر دیا کہ وہ معتبر صحابی کہہ رہے ہیں کہ چادر بچھائی گئی، اور انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مکروہ ہے۔ اب یہ ان کا سارے کا سارا اختلاف ہر نیکی کے کام پر، ہر صحیح کام پر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ترمذی 926 اور 927 نمبر حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، تو اس میں کیا لکھتے ہیں یہ کہ قبروں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ سے یہ منقول ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں وہ جو ہے نا جی 926 نمبر اور 927 نمبر وہ ترمذی میں، اور یہ آگے اس کے ہے 933 نمبر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔
933 نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور 934 نمبر ساتھ ہی دیکھیں دوسری حدیث کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر مکہ شریف تشریف لے گئیں۔ اور دوسری آگے حدیثیں ہیں کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزارات پر روزانہ تشریف لے جاتی تھی۔ اب دیکھیں ان کا کیا کرے گا کوئی، اور اما عائشہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، قرآن پاک ان کی بزرگی بیان کرتا ہے سورۃ نور میں۔ اب دیکھیں ساتھ ہی ایک حدیث لکھ رہے ہیں کہ یہ کام تو نعوذ باللہ لعنت ہے، اور ساتھ ہی ایسے معتبر صحابی یا صحابیہ عورت کا لکھ دیتے ہیں کہ وہ جاتے تھے، ان کا یہ عمل تھا۔ تو ان کو سمجھنا بھائی، اگر ان میں کوئی ایک رتی بھی کوئی ان میں حقیقت ہوتی ان کی باتوں میں، کیونکہ یہ حدیثیں لکھنے والے سارے مولوی ہیں، کوئی اللہ کا ولی ان میں نہیں ہے۔ اب اس طرح کے ان کے اختلافات کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اب ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث، یہ حدیث ہے، فرقوں کا باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، یعنی اولیاء کرام۔ اب جن کے بارے میں سرکار نے اس طرح کھلم کھلا فرما دیا کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، تو اب ہر بات جو ہے ہمارے لوگ دوزخیوں سے پوچھتے ہیں۔ اب حدیثیں انہوں نے ہی لکھی ہیں، کوئی صحیح ہیں، کچھ نعوذ باللہ غلط ہیں۔ اب بخاری صاحب سب سے معتبر حدیث لیتے ہیں، بخاری کے بہت سب سے صحیح لکھی ہیں انہوں نے، تو اس میں بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ معافی دے۔ بھائی اگر خود پھر تو سنت ہو جائے گی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اور بھی کتنی حدیثیں اس طرح کی قباحت والی انہوں نے لکھی ہیں جو اصلیت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح حضور کے غسل کے بارے میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ کو غسل دینا تھا، تو اس وقت بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ شیطان جو تھا بہت بڑے عالم کی شکل بن کے آ گیا، امامہ شمامہ باندھ کر، اور کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پاک ہیں، ان کو غسل کی کیا ضرورت ہے۔ تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عمر تو پہچان جاتے تھے شیطان کو دور سے، تو آپ نے فرمایا ملعون دور ہو جا، اگر آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل نہیں دیں گے تو پھر امت کو کون غسل دے گا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا تو وہ شیطان جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ پھر جنازہ پڑھنے کی باری آئی، تو اب اس میں بھی دیکھیں مولویوں کا اختلاف ہے۔ کوئی فرقے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، کچھ کہتے ہیں پڑھا گیا، کچھ کہتے ہیں اس میں کہ پڑھا کیا تھا، کوئی کہتے ہیں صرف درود پڑھا، کچھ کہتے ہیں نہیں باقاعدہ جو دعائیں تھیں وہ پڑھیں، اور علی علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھا اور آپ نے امامت فرمائی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سرکار کے ہوتے ہوئے، سرکار چونکہ حیات النبی ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز میں ان کا اختلاف ہے۔ آگے قرآن و حدیث، جو بات بھی قرآن و حدیث اور حالات و واقعات کے خلاف کام ہوگا اس پر مولوی متفق ہوں گے۔ جو کام قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا، اس کی مخالفت کریں گے، اور جس میں قرآن و حدیث کی مخالفت ہوگی اس پر یہ متفق ہو جائیں گے۔ جس طرح سجدہ تعظیم قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جائز ہے، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے اور سرکار نے منع نہیں کیا۔ جس نے سجدہ عبادت کے بارے میں پوچھا
تو آپ نے منع فرمایا کہ یہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ سجدہ تعظیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتے ہیں جادو ہو گیا تھا۔ اس پر سب مولوی متفق ہیں کہ سرکار پر جادو ہو گیا تھا، جبکہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت میں ثابت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم جو ہیں، یہ کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں مسلمانوں کو، تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، اے نبی تیرے متعلق کیسی جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، یہ سب چیزوں میں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ کی، صحابہ کے عمل کی، اولیاء کرام کے اعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم مصر، شام، عراق، ایران یعنی سب جزیرۃ العرب کو فتح کر لو گے۔ فتح کی بشارت آپ نے سنائی کہ آپ ان سب علاقوں کو، ان سب صوبوں کو، ان سب ملکوں کو فتح کر لو گے۔ اور ان میں دیکھیں، شام میں ابراہیم علیہ السلام کا مزار پاک ہے، اس وقت کا بنا ہوا ہے۔ اب عراق میں ایوب علیہ السلام کا مزار بنا ہوا ہے، گنبد بنا ہوا ہے۔ جوشا نون علیہ السلام کا مزار پاک بنا ہوا ہے۔ کتنے تو نبیوں کے مزار موجود ہیں۔ تو سرکار نے جب فرمایا کہ بھئی یہ جزیرۃ العرب جو ہے اس کو تم لوگ فتح کر لو گے، تو یہ بھی تو آپ نے فرما دینا تھا کہ وہاں مزار بنے ہوئے ہیں، یہ جائز نہیں ہیں، ان کو گرا دینا۔ اور خود دیکھیں، جدہ میں اماں حوا کی قبر ہے، اگر وہ پختہ نہ ہوتی تو آج تک ہزاروں سال گزر گئے تو بارشوں سے وہ بالکل ختم ہو جاتی۔ وہ ابھی بھی موجود ہے، جا کر دیکھ لیں، جدہ میں اماں حوا کی قبر اب بھی موجود ہے۔ اس طرح بھائی تقریباً بہت سارے نبیوں کے مزارات اور قبریں موجود ہیں جزیرۃ العرب میں، اور سب کے سب پختہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ بھی ان کو گراؤ اور ان کی قبروں کو کچی بناؤ۔ اور پھر خود دیکھیں، جب سرکار نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ سے زیادہ کوئی ہدایت والا تھا؟ سب سے بلند مراتب صحابہ کرام تھے، جنہوں کی مثالیں اللہ کے نبی نے نبیوں سے دی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے خود سرکار کے جسم مبارک کو سپرد خاک کیا، آپ کا مزار پاک بنایا۔ تو دیکھیں، وہ آپ کے گھر میں کمرہ بنا ہوا تھا، اماں عائشہ کا یہ گھر تھا، اس کے اندر آپ کا جسد مبارک جو تھا اس میں قبر بنا کے رکھا۔ نہیں تو وہ پہلے کرتے کیا کہ بھئی پہلے تو اس مکان کو گراؤ، کیونکہ قبر کے اوپر تو کوئی چیز تعمیر نہیں کرنی، تو اس طرح یہ تو پھر سنت ہو جائے گا کہ کمرے کے اندر سرکار کو دفن کر رہے ہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سارے معتبر صحابہ موجود ہیں۔ تو اس میں کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے لیے اماں عائشہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں، میں فوت ہو جاؤں تو سرکار کے ساتھ میں بھی دفن ہو جاؤں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی صحابہ سے فرمایا کہ بھی میرا جنازہ لے جا کر دروازے پہ رکھ دینا، اور اجازت طلب کرنا، اگر خود دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے اندر دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب دروازہ کس چیز کو لگا ہوا تھا؟ اگر وہاں کوئی مزار ہی نہیں تھا، کمرہ ہی نہیں تھا، کوئی تعمیر نہیں تھی، تو دروازہ کس چیز کو لگایا گیا تھا؟ دروازہ کھل گیا تو آپ کو اندر دفن کر دیا۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت طلب کر لی، تو اماں نے اجازت دے دی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اماں کی طرف سے اجازت ہے تو میرا جنازہ بھی پڑھ کر دروازے پہ رکھ دینا، اگر سرکار بھی اجازت دیں گے تو دروازہ خود کھل جائے گا، پھر مجھے اندر دفن کر دینا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ بھائی پھر اب دروازہ کھل گیا تو دروازہ کس چیز کو لگا ہوا تھا؟ تو یہ اب ایسا کہنا جو ہے، پھر آپ کا مزار پاک جو ہے نعوذ باللہ کیا کافروں نے بنایا ہے؟ اس وقت کافروں نے تو نہیں بنایا، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے دور میں ہی یہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا تھا، اچھے سے اچھا بناتے گئے، اور یہ ابھی جو موجودہ رنگ چینج ہوتا رہا، تو یہ تو کبھی کا تعمیر ہو گیا تھا۔ اس وقت سب نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، صحابہ کے وقت میں بھی سرکار کا مزار مبارک ننگا نہیں تھا، قبر مبارک ننگی نہیں تھی، اس کے اوپر تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس طرح اس کے بعد دیکھ لیں کہ سرکار کے صحابہ نے بھی اسی میں جانا جو تھا وہ پسند کیا اور سعادت سمجھا، اور اجازت لے کر سرکار کے ساتھ دفن ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ حشر میں اور عیسیٰ علیہ السلام، ابوبکر صدیق اور عمر، چاروں ہم ایک ہی روضہ سے نکلیں گے، اٹھیں گے۔ تو اس طرح اب یہ خام خواہ کا جو اعتراض ہے اب ہے کہ جی ان کے اوپر لکھنا، ابھی جو مرضی دیکھ لے جا کے، جس کا جی چاہے دیکھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے سامنے جالی کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی مزار کے سامنے جالی کے اوپر آپ کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی لکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی ہے، وہاں سوراخ بھی بنا ہوا ہے اور خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے۔ اب اس طرح جو کام اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما جاتے کہ نہیں لکھنا کچھ بھی قبروں کے اوپر، نام نہیں لکھنے، تو بھائی اب سرکار پھر کیوں لکھنے دیتے؟ جس طرح دیکھیں وہ یہودی آپ کی قبر کے ساتھ وہ سرنگ کھود رہے تھے آپ کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے، تو آپ نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو الہام کیا، اس کو بتایا اور اس کو ان کی شکلیں دکھائیں کہ یہ دو کتے میری قبر میں منہ ڈال رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو۔ تو اس بادشاہ نے مدینہ شریف آ کر سب کو بلایا، جب وہ آئے تو انہوں نے پہچان لیا ان کو، اور پوچھا بھی کہاں تک پہنچے ہو، تو انہوں نے کہا جی 2 دن کا کام رہ گیا تھا، ہم سرکار کا جسم مبارک نکال لیتے۔ تو ان کو پھانسی دی گئی۔ تو اس وقت دیکھیں سرکار کے پسند کے خلاف، سرکار کو جو منظور نہیں تھا وہ کام ہو رہا تھا، تو آپ نے اسی وقت بادشاہ کو بولا۔ تو اگر یہ لکھنا بھی آپ کو مناسب نہیں تھا، آپ کے حکم کے خلاف تھا، تو بھائی اس وقت کے بادشاہ کو خود آپ سرکار فرما دیتے کہ بھئی ان کو منع کرو، یہ نہیں لکھو، یا خود ان کا کچھ بھی جو بھی کرتے، سرکار بااختیار ہیں، ان کو لکھنے والے کو فالج ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا۔ تو اس طرح آپ نے تو منع نہیں کیا، لکھا جاتا رہا ہے، اور اماں حوا کی قبر کے اوپر اگر نہیں لکھا ہوا تو وہ کس طرح پہچان لیا لوگوں نے کہ یہ اماں حوا کی قبر ہے؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے اوپر اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر کیسے پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مزار پاک ہے اور اس پہ گنبد بنا ہوا ہے؟ اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کے مزار کی تو میں نے خود بھی زیارت کی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ایوب صابر علیہ السلام۔ تو اس طرح یوشع نون علیہ السلام کے مزار پر بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کے مزار بھی بنے ہوئے ہیں۔ سرکار کا مزار اقدس آپ کے سامنے ہے، روضہ اقدس اور گنبد مبارک آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بھائی یہ مولویوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ یہ سارے ہیں ہی دوست کی، 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، تو کسی اللہ کے ولی نے تو اس حدیث کو کوڈ نہیں کیا کہ بھئی یہ مزار بنانا، ان پہ نام لکھنا یا ان پہ تعمیر کرنا یہ نعوذ باللہ ناجائز ہے یا کچھ ہے۔ یہ تو ان کی مولویوں کی اپنے اندر کی جو بیماری ہے، حسد ہے، بغض ہے،
ان کو انبیاء علیہ السلام سے بھی حسد اور بغض ہے، اولیاء کرام سے بھی حسد اور بغض ہے۔ پھر دیکھیں اگر یہ ایسا ہوتا تو اولیاء کرام، ہم ان کو اولیاء کرام بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہے، تو پھر وہ تو منع کر جاتے کہ بھئی یہ سرکار کا تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری قبروں پہ یہ روزہ نہ بنانا۔ اب کوئی اللہ کا ولی بتائیں، بغداد شریف تو چلو عرب میں ہے نا، ہندوستان کی مثال نہ لیں کہ یہاں جی بدعت شروع ہو گئی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اسلامی قانون نہیں تھا۔ عرب میں تو اسلامی قانون تھا۔ تو آپ دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ کا روضہ اقدس کس قدر گنبد بنا ہوا ہے، شاندار، اور آپ کے آستانہ عالیہ کی کتنی بڑی جگہ ہے، مسجد ہے اور سب کچھ، اور آپ کے بھی لکھا ہوا ہے، اور مزار پاک کتنا عالی شان ہے۔ اور اسی طرح سر سکتی، معروف کرکھی، جنید بغدادی، کثرت العزیز، یہ سارے بزرگوں کے، شاہ منصور، یہ سب بغداد میں ہی ہیں، سب کے روضے بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کی بات کسی طرح بھی نہ حالات اور واقعات کے مطابق ہے، اور یہ بیماری کب سے شروع ہوئی ان میں، یہ علماء کرام میں بیماری کب سے شروع ہوئی کہ مزارات جو ہیں یہ گرا دو، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس وقت شروع ہوئی جب عرب سے سعودی عرب بن گیا۔ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک تو یہ عرب تھا، جزیرۃ العرب اس کو کہتے تھے، تو یہ اب سعودی عرب کیسے ہو گیا؟ اب جو بھی بولتا ہے کہتے میں سعودیہ جا رہا ہوں۔ تو یہ سعودی جو تھے یہ بدعقیدہ لوگ تھے، انہوں نے یہ آ کر وہ ان میں جو ہوا ہے وہابی عبد الوہاب نجدی، کیونکہ یہ بھی افریقی ہیں اور عبد الوہاب نجدی بھی ادھر ہی افریقہ میں ہی ہوا ہے، تو اس نے اپنا جو عقیدہ تھا اس کو رائج کرنے کے لیے ان سے بولا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، جب آپ قابض ہو جائیں گے تو پھر میرا عقیدہ جو ہے یہ نافذ کرنا، رائج کرنا۔ انہوں نے اسے طے کر لیا۔ اس وقت سے جب سے یہ سعودی عرب ہو گیا ہے، اس وقت سے بھائی یہ گمراہ علماء پیدا ہو گئے، تو یہ ان کو عروج ہو گیا کیونکہ حکومت ان کو سپورٹ کرنے لگ گئی تھی۔ تو جب عرب تھا تو یہ سب کچھ جائز تھا، لکھنا بھی جائز تھا، مزارات موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، پہلے نبیوں کے موجود ہیں، یہ مزارات بنانا اور ان پہ ان کے نام لکھنا بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اولیاء کرام کسی نے بھی، کسی اللہ کے ولی نے مخالفت نہیں کی۔ یہ مولوی لوگ ایسی من گھڑت حدیثیں بنا لیتے ہیں، تو یہ حدیثوں سے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ گار ہیں ان کی قبریں پختہ نہ کرو، کیونکہ کچی قبر ہوگی اس پہ علیحدہ سے مٹی بھی نہ ڈالو، اگر وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کو ختم ہونے دو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں فرشتوں کو جو قبر مٹ جائے، اس کا نشان مٹ جائے، گناہ گار ہو، بہت گناہ گار، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب ختم کر دو، اب تو اس کا زمین سے نشان بھی مٹ گیا ہے۔ تو یہ گناہ گاروں کے لیے تو اسی طرح کا فرمان ہے، لیکن جو عالی شان عالی مرتبہ لوگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، ان کے بھائی مزارات پہلے سے بنتے آئے ہیں، بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے سمجھنے والے بھی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں گے۔ جب یہ نہیں ہوں گے اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ اور اس طرح اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔